کعبہ علامہ غضنفر عباس طوسی آف انڈیا خطاب فرمائیں گے. میرے ساتھ مل کر نعروں کا جواب دے. نعرہ حیدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اور محمد والے محمد صلوات. جو پائندہ نہ ہو روشنی اچھی نہیں لگتی. بغیر حب علی زندگی اچھی نہیں لگتی. بغیر حب علی زندگی اچھی نہیں لگتی. بہت مجبور ہو کر دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو. علی کے منکروں کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاء رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں عشرۂ مبارکہ کی جن تقاریر کو ہدیہ سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی وہ گرامی آیت جو ان مجالس کا عنوان تھی، آج پھر آپ کی خدمت میں اسی کو تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید کے 57ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الحدید کی 25ویں آیت میں کائنات کا پروردگار رسالت الہی اور وسائل ہدایت کے عنوان پر گفتگو فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
ہم نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے ہادیوں کو، اپنی بارگاہ کے رہبروں کو اور تمہاری ہدایت کرنے والے پاکیزہ کرداروں کو کھلے ہوئے معجزات دے کر بھیجا، کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، مضبوط دلیلیں دے کر بھیجا، مستحکم وسائل دے کے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی نازل کی اور ایک انصاف کی ترازو بھی ان کے ساتھ ساتھ ہم نے نازل کی، اور یہ اس لیے نازل کیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ دنیا انسانیت، یہ گروہ آدمیت انصاف پر، عدالت پر اور مظلومیت کی ڈگر پر قائم ہو جائے۔ اور ان کے باوجود ہم نے آسمان سے ایک مخصوص لوحہ بھی نازل کیا، اور اس لوحے کو دو صفتوں والا بنا کے نازل کیا کہ وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہے اور صاحبان ایمان کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اور یہ لوحہ ہم نے اس لیے نازل کیا، ہمارا مقصد، ہمارا پرپس اور اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ ہم کائنات کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ شخصیت، وہ ذات اور وہ کردار، وہ کریکٹر اور وہ ہستی اور وہ پرسنالٹی کون ہے جو غیب میں رہ کر ہمیشہ اللہ کی بھی مدد کرتا رہا ہے اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم بے نیاز مطلق ہے، قوی ہے، صاحب قوت ہے، خالق قوت ہے، عزیز بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانیت کو چونکانے کے لیے، انسانیت کو باخبر کرنے کے لیے، انسانیت کو بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے اور جگایا ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے، تدبر سے کام لے، تفکر سے کام لے، گہرائی میں اترے، ڈیپلی تھنکنگ کرے کہ اس ذات کو پہچانے جس ذات نے ہمیشہ رسولوں کی مدد کی ہے، پیغمبروں کی مدد کی ہے۔ اگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ قرآن میں آیت بیکار ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کیوں رکھا؟ کیا مفروض قائم کرتا ہے؟ کیا سپوز کرتا ہے اللہ؟ کیا ممکنات پہ گفتگو کرتا ہے پروردگار؟ کیا ہواؤں میں گرہ لگاتا ہے پروردگار؟ اگر قرآن سچی کتاب ہے، صداقت والی کتاب ہے، آنیسٹ ہے، اللہ کی طرف سے بالکل صحیح ہے، تو پھر اس شخصیت کو تلاش کرو جو غیب میں رہ کر رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے نا؟ کوئی تو ہے جس نے مدد کی ہے، اور کریے گا۔ اب اگر وہ جو نبیوں کی اور رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے قرآن کی بنیاد پر، ہم اس کا اگر دامن تھام لے تو یہ بدعت اور شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ گناہ یا غلطی کیسے قرار پائے گا؟ ارے بھئی، جس کو اللہ نے اس منصب پر فائز کیا اور یہ طاقت عطا فرمائی اور یہ معجزہ اس کو دیا کہ وہ سارے رسولوں کی مدد کرتا رہا غیب میں رہ کر، تو اگر ہم پکارے مدد کے لیے تو کیا وہ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ اور ہم ان سے مدد مانگنے میں کیا قرآن کے خلاف جا رہے ہیں یا اللہ کے منشا کے خلاف جا رہے ہیں یا اصول کتاب الہی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں؟ تو جو قرآن میں لکھا ہے ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ یا علی مدد کہنا اور علی سے مدد مانگنا، علی سے استمداد طلب کرنا، استعانت چاہنا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سب کی مدد کی ہے، سارے پیغمبروں کی مدد کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ وہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ کیا کریں گے مدد؟ اچھا، آپ علی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، علی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، علی کے دامن سے آپ وابستہ رہتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عالم اسلام میں تو بڑے بزرگ ہیں اور بھی بڑے بڑے کردار ہیں، رسول کے رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے نازک رشتے والے ہیں، اور کریے گا پیغمبر اسلام کے بزم نشین ہے، پہلو نشین ہے، قریب میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ بھائی، ہم کسی کی بزرگی سے انکار نہیں کرتے یا کسی کی بلندی سے ہم انکار نہیں کرتے، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ علی انبیاء و مرسلین کے مددگار رہے اور ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو مدد ہماری مانگنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ توجہ کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اور بھی بزرگ ہیں، ان سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ ان سے کس لیے استمداد نہیں مانگتے؟
تو کوئی آیت تو ہو کسی کے لیے، اس طرح کی آیت ایک ہی کے لیے ملی ہم کو، اسی کو ہم نے پکار لیا۔ اب یہ تو آپ پر ڈیو ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ بھی کوئی آیت قرآن کی لائیے کہ صاحب انہوں نے فلاں کی مدد کی ہو، فلاں کی مدد کی ہو، فلاں کی مدد کی ہو۔ ہمیں مدد مانگنے میں کوئی عذر نہیں، ہم مانگ لیں گے۔ ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پہ شرک تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب تو بڑا مضبوط مذہب ہے، بڑا اسٹرانگ مذہب ہے، نہ فتووں کی زد میں آتا ہے، نہ کسی کے اعتراض سے یہ مرعوب ہوتا ہے۔ لائیے آپ، اگر کوئی کردار ایسا ہے، کوئی کریکٹر ایسا ہے اور کوئی بڑی شخصیت ہے۔ ہماری قوم پہ یہ الزام لگانا ہی بیکار ہے کہ یہ لوگ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ توجہ کریں گا، صحابہ رسول کو بتائیے وہ قوم نہیں مانے گی جو نبی کے نواسے کے گھوڑے کو چومتی ہو؟ اس قوم کا یہ عالم ہو، نبی کے صحابیوں کو نہیں مانے گی۔ مگر بھائی قرآن مجید کی روشنی میں کوئی آیت، کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسی دلیل لائیے۔ علی کو کیوں آپ بلاتے ہیں؟ علی کے آ جاتے وہ تھکتے نہیں، جو تھک جائے وہ علی ہی نہیں۔ اور کریے گا میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، 10-15 منٹ آپ کو اس منزل پر رکھنا ہے مجھے، مگر اہم بات ہوگا صاحب، جب سے آدم ہے، جب سے رسولوں کی مدد ہو رہی ہے اور پھر 1400 سال ہو گئے علی کو آتے ہوئے، آپ جب چاہتے ہیں جب پکار لیتے ہیں اور علی آ جاتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ خستگی نہیں محسوس کرتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، ٹائٹ نہیں ہوتے۔ ارے بھائی اگر یہ صفتیں آ جائے تو پھر علی کہاں رہے؟ علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کو دیکھا آپ نے، علی میں 3 حرف ہے، عین لام یہ علی۔ توجہ کیجئے گا، ذات علی کو تو سمجھنا بڑا مشکل ہے، علی کی ہستی کو، علی کے وجود کو، علی کی حقیقت کو، علی کی معنویت کو اور مولا کی صداقت کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر لفظ علی ہی کو سمجھ لے، اور کیجئے گا میں نام علی پہ تھوڑی گفتگو کر لوں، ذات الگ ہے، نام الگ ہے، اور جو چاہ رہا ہوں نام، اگر نام کی معرفت ہو جائے تو زندگی میں پھر کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کا نام ہی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ذات تو بہت بلند ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، ایک نام ہے اور ایک ذات ہے۔ اور کریے گا علی کے نام کو سمجھیے، علی کا نام کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، ایک شعر سنا دوں فارسی کا، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے۔ کہتا ہے کہ علی کا نام، یہ کسی بندے کا نام نہ سمجھو، تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک مخصوص نام ہے علی۔ توجہ کریں آپ، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، جان کو کیا راحت پہنچاتا ہے، کیا سکون پہنچاتا ہے، نفس کو اطمینان ملتا ہے، نفس کو راحت ملتی ہے، چونکہ علی کی سیرت ہی اتنی مکمل ہے کہ زندگی کا کوئی بھی سوال تشنائے جواب نہیں رہ سکتا، سب کچھ علی کی زندگی میں مل جائے گا۔ اب علی کے نام کی معرفت حاصل کیجئے، عرفان اور پہچان کیا ہے؟ نام علی۔ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جمع ہے، حرز طفلا ہے، بوڑھے کے لیے لاٹھی ہے، جوان کے لیے تلوار ہے، بچے کے لیے تعویذ ہے۔ بہت ذرا سا تیز رفتاری کے ساتھ چلیے میرے ساتھ ساتھ۔ یہ نام علی کی بات کہی ہے شاعر نے، ذاتی علی کی نہیں، علی کا نام۔ علی کا نام بھی علی کی ذات نہیں کہا، علی کا نام یہ ورڈنگ ہے، یہ لفظیں ہے، یہ حروف ہے، یہ کیپٹلز ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ حروف ہجا ہے، علی عین لام یہ۔ اور اس علی کو کیا کہا؟ 3 صفتیں بتائیے نام کی، کیا ہے؟ بوڑھوں کے لیے لاٹھی، جوان کے لیے تلوار اور بچے کے لیے تعویذ۔ اور کریے گا، بہت لوگ تعویذ مانگتے ہیں نا، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، وہ کہہ رہے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، علی لکھ کے ڈال دو گلے میں، ساری بلاؤں سے بچ جائے گا۔ کیوں کسی کے چکر میں پڑے؟ یہ حرز ہے، حرز، حرز کے معنی ہے بچاؤ، سیفٹی، سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے بچوں کے لیے نام علی۔ علی یاد کراؤ، زبان پہ بچے کی ہو، ماں یاد کرائے، بھائی یاد کرائے، لوڑیاں دے، جھولا جھلائے، تو بچے کو علی سے روح شناس کرائے تاکہ بچہ ہر طرح کی، اور کیجئے گا، مصیبت سے محفوظ رہے، سیف رہے۔ یہ حرز طفلا ہے۔
اب 3 باتیں کہی ہیں, آپ پتہ نہیں اور کریں گے کہ نہیں. 3 حروف لیے نام سے, عین لام یہ, اور کیا کہا, اس نام کی 3 صفتیں بتائی کہ یہ بوڑھوں کی لاٹھی, جوانوں کی تلوار اور بچوں کے لیے حفظ. آپ نے کبھی غور کیا؟ اصل میں اس نام میں 3 حرف ہیں, عین لام یہ. عین کے عدد کتنے ہیں بھیا؟ 70. لام کے عدد کتنے ہیں؟ 30. یہ کے عدد کتنے ہیں؟ 10. کیا غضب کا شعر کہا ہے, بوڑھے کے لیے لاٹھی, جوان کے لیے تلوار, بچے کے لیے حرز. 70 عین کے تو 70 سال جو ہے یہ بڑھاپے کی ہے, سمجھو چاہ رہا ہوں. 30 سال لام کے, توجہ کریں, 30 سال کی عمر جوان کی ہے. یہ کہ 10 عدد ہے, یہ بچے کی عمر ہے, 10 سال تک بچہ رہتا ہے, توجہ کریں. تو یہ 3 نام ہے. اب نام ہے تو نام علی کا کمال ہے. اب علی ہے کیا, کہاں سے لایا؟ علی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی قسم لغتیں لکھنے والے مر گئے, آج تک علی کا ترجمہ نہیں کر پائے, لفظ علی کا ترجمہ نہیں ہوا. میں آج ذرا سا آپ کے سامنے عجیب سی بات کہہ رہا ہوں, ذات علی کو تو کون بتائے, اور بتا بھی نہیں سکتا, چونکہ پیغمبر نے محصور کر دیا, پیغمبر نے باؤنڈ کر دیا, پیغمبر نے سب کی گنجائشوں کو مسدود کر دیا یہ کہہ کر کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا, مجھے اللہ کے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا, اور علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. تو ذات علی تو پہچانی نہیں جا سکتی, نہیں پہچانی جا سکتی نا. تو لفظ علی کو تھوڑا سا ہم درک کر لیں, تھوڑی سی برکت, تھوڑا سا تبرک, تھوڑا سا قریب آ جائے لفظ علی کے, اپنے مولا کے نام ہی کو پہچان لے, مولا والے, تو بہت بڑی بات ہے. توجہ کریں آپ. اب کیا ہے صاحب, علی کے کیا معنی لکھے لغت نے؟ بہت سارے معنی لکھے, ہمارے علماء نے بیان کیا. علی کے معنی بلند, جو بلند ہو اسے علی کہتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے علی کے, علی کے تو قدموں سے بلندیاں لپٹی ہے, جہاں علی کے قدم آ جائیں وہی بلندی. کیا دوش نبی سے بھی زیادہ کوئی چیز بلند ہے؟ اور جو چاہ رہا ہوں وہ بلندی تلووں کو چوم رہی ہے. علی کے تو علی بلندیوں والا نہیں, علی کے تو صدقے میں بلندیاں ملتی ہیں, علی کے تو طفیل میں بلندیاں ملتی ہیں. علی تھوڑا ہی وہ صاحب بلندیوں والا کمال کر دیا. ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک جملہ لکھا ہے, عجیب دیوانہ ہے صاحب, وہ بھی فضائل کا اور چاہنے والا ہے, عجیب کیفیت سے کہتا ہے, علی کا ترجمہ کرتا ہے. اب پتہ نہیں کون مر جائے کون زندہ رہے ترجمہ سن کر, میرا تو ہے نہیں, معتزلی لکھ رہا ہے, نہج البلاغہ کا شارح کرنے والا. وہ لکھتا ہے علی کے معنی لیسا فوقہ شیء, علی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ ہو, جس سے بلند کوئی ہو ہی نہیں. اب جس سے بلند تصور ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں علی. مگر یہ بھی پورے معنی نہیں ہوئے, ایک معنی اور لکھے ابن الحدید نے, وہ اور زیادہ جاندار ہے. احتیاج الکل الیہ واستغناہ عن الکل, وہ علی کا ترجمہ کرتا ہے. علی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو, سب کو جس کی ضرورت ہو اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو. ایسے بے نیاز کردار کو علی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب لفظ علی, علی کا مطلب کیا ہے صاحب؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو مجھے 3 مطلب حاصل ہوئے. علی کے نام کی علی کیا ہے, علی کا مطلب کیا ہے؟ 3 معنی, توجہ کیجئے گا. علی جو کبھی نہ مرے وہ علی, علی جو کبھی نہ سوئے وہ علی, علی جو کبھی نہ تھکے وہ علی. اور کریے گا, جو تھک جائے وہ علی نہیں, جو مر جائے وہ علی نہیں, اور جو سو جائے وہ علی نہیں. 3 صفتیں ہیں. سو جائے گا تو کائنات کا انتظام کون سنبھالے گا؟ نفس اللہ ہے, کہیں سوئے گا؟ اور جو چاہ رہا ہوں اللہ کا نفس بھی کہیں سوتا ہے. انتظام کائنات, کائنات کا سسٹم وہ کیسے سنبھالے گا؟ تو علی کبھی سوتے بھی نہیں. علی جو کبھی نہ مرے وہ علی, نہیں مرتے کبھی علی. اب دیکھیے عجیب سی منزل قرآن مجید ہے. اب میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے اعتراض کر دے پھر صاحب. وہ جو مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی صبح کو ضربت لگی تھی اور 21 کو آپ تابوت نکالتے ہیں, تو مر تو گئے علی, چلے تو گئے دنیا سے. تو دیکھیے دونوں چیزوں میں فرق پیدا کرنا پڑے گا. موت الگ چیز ہے, شہادت الگ چیز ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ہے, آپ شہید بھی نہیں مرتا. علی کے لیے تو کیا سوچا جا سکتا ہے؟ علی مرے نہیں, جو مر جائے وہ علی نہیں. آپ کہیں گے کیسے بھائی, تاریخ کی بات کر رہے ہیں, عقیدے کی بات کر رہے ہیں, اپنے گھر سے بنایا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ صاحب آپ علی کو اتنا بڑھا دیتے, آپ نے آدم سے بھی بڑھا دیا, نوح سے بھی بڑھا دیا, آپ نے ابراہیم سے بھی بڑھا دیا, وہ تو سب مر گئے.
اور آپ علی کے لیے کہہ رہے ہیں مرے نہیں. حالانکہ قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں. سورہ رحمان پڑھ لیجئے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل ہالک الا وجہہ. ہر چیز کو ہلاکت ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی, بس اللہ ہی بچے گا. آپ علی کو کہاں سے لے آئے کہ علی نہیں مریں گے, علی کو موت نہیں آئے گی, علی نہیں دنیا سے جائیں گے, علی کو فنا نہیں ہے. تو ابھی ٹھہرے, یہ پریشان نہ ہوئیے. اللہ نے کہا سب چیز مر جائے گی, جتنی بھی چیز ہے. کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے اس کا مقدر فنا ہے. توجہ چاہا, اسے فنا ہونا ہے, ایک دن مر جانا ہے. اور اللہ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز مر جائے گی. اللہ وجہہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نہیں مرے گا؟ نہیں, اللہ نے وجہ کی نسبت اپنی طرف دی. یہیں سے بہت بڑا اشارہ ہے. یعنی سب کچھ مر جائے تو مر جائے, وجہ اللہ نہیں مرے گا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب ذرا اور آگے بڑھیے. یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ علی مرتے نہیں؟ آپ جب دیکھیے علی کو بڑھا دیتے, علی کو بڑھا دیتے, علی کو بڑھا دیتے. یہ باتیں سمجھنے کی ہے, علی کو بڑھا دیتے. تو ایک حدیث میں سنا دوں آپ کو جس سے کسی نے انکار ہی نہیں کیا. بھائی ہم تو بیچارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں, ہمارے اوپر تو کوئی بھی آپ بلیم لگا دیجئے, کوئی بھی ہمارے اوپر چارج لگا دیجئے. علی کو بڑھا دیا سب سے, تو رسول اللہ سے بھی تو جا کے لڑیے. رسول اللہ نے بڑھایا پہلے علی کو سب سے. اب وہ کیسے, مجھے بتائیے. اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ کہ کافر. اگر کوئی قرآن کا انکار کر دے اسے کیا کہیں گے؟ کہ کافر. اگر کوئی آدم سے انکار کر دے کہ کافر. نوح سے انکار کر دے کافر. جنت کا انکار کر دے کافر. دوزخ کا انکار کر دے کافر. ملائکہ کا انتظار کر دے کافر. حوروں کا انکار کر دے کافر. غلمان کا انکار کر دے کافر. تسلیم کا انکار کر دے کافر. توبہ کا انکار کر دے کافر. سلسبیل کا انکار کر دے کافر. کوثر کا انکار کر دے کافر. تسلیم کا انکار کر دے کافر. صحیفوں کا انکار کر دے کافر. حساب و کتاب کا انکار کر دے کافر. پل صراط کا انکار کر دے کافر. تطاور کتب کا انکار کر دے کافر. ہر چیز پہ کفر ہے نا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اب عجیب سی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. پورا اسلام کا آپ نقشہ کھینچ جائیے اور سب کو لائیے, توحید سے لے کے نبوت تک, نبوت سے لے کے رسالت تک, رسالت سے لے کے خلافت تک, ولایت تک, امامت تک اور جنت تک اور ساری چیزوں تک. ایک ہی چارج لگے گا انکار پر, کافر کافر کافر. ایک ہی سزا ہے نا. غور کریے گا. اب آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ اگر یاد نہ رکھے تو کوئی بھی جرم دیکھ لیجئے آپ اسلام میں, کوئی بھی ارتکاب دیکھ لیجئے, اس پہ اوپر ایک ہی سزا ہے, کافر 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 ہو گیا. اللہ کو نہیں مانا, کافر ہو گیا. مگر صحابیوں کے مجمع میں نبی کہہ رہا ہے, جب مسجد چھلک رہی ہے تو پیغمبر نے فرمایا میرے مولا کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر, یا علی حبوں کا تقوی و ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق. علی جو تیرا انکار کرے گا وہ کافر بھی ہو جائے گا اور منافق بھی ہو جائے گا. کیا سنا؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا نا؟ کیا آپ نے کمپیر کیا؟ کچھ محسوس کیا؟ نہیں کیا. ہر چیز کے انکار پر اکہری سزا, سنگل کافر بس. اور علی کے انکار پر 2 سزا ہے. علی کا انکار کرنے والا کافر بھی ہو گیا اور منافق بھی ہو گیا. ایک ہی وقت میں 2 سزا ہے. تو کہو نا رسول اللہ نے علی کو سب سے بڑھا دیا. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ کے انکار پر 1 سزا, اللہ کا منکر کافر, رسول کا منکر کافر, جنت و جہنم کا منکر کافر, کتابوں کا منکر کافر, نبیوں کا منکر, رسولوں کا منکر کافر, اور علی کا منکر کافر بھی اور منافق بھی. تو رسول اللہ نے بڑھا دیا نا. علی کے انکار کو سارے انکاروں سے زیادہ مضبوط کر دیا نا, فرض بلند کر دیا. علی کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. تو کبھی غور کیا ہوا کیا؟ اصل میں بڑھایا نہیں, ذات علی کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. اور کریے گا, جہاں جہاں نبی کی تبلیغی ذمہ داریاں بڑھی ہیں وہاں رزلٹ بھی بڑھا ہے. اور کریے گا, نبی کی تبلیغی ذمہ داری جتنی بڑی ہے, جتنا ورک کرنا پڑا نبی کو, اتنا اس کے اوپر سزا اور جزا کا اللہ نے انحصار کیا, ڈیپینڈ کیا. شاید نہیں سمجھو اس لفظ کو آپ. اللہ, اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہ ہے, بتایا ہے, دکھایا تو نہیں. نبی کے 2 کام ہے نا, یہ ہے, دکھائے گا بھی بتائے گا بھی. اللہ ہے نبی نے کہا, مگر کسی کو دکھایا کہ یہ نہیں کیا. تو 2 کاموں میں سے ایک کیا نا, خالی بتایا, دکھایا نہیں. انبیاء ہیں, بتایا,
दिखाया नहीं। जन्नत है बताई, दिखाई नहीं। जहन्नम है बताई, दिखाई नहीं। सारी किताबें, फरिश्ते, पूरी आप नबी की आप जिंदगी देख ले, तबलीगी जितनी भी बातें कही है सब बताई है, दिखाया कुछ नहीं। तो अल्लाह ने कहा चूंकि ये गहरा काम था तो इस काम के इनकार पे जजा भी गहरी, क्योंकि खाली दिखाया, बताया तो है, दिखाया तो नहीं है ना। अली के मामले में दो बातें क्यों हैं? अली के मामले में एक ही काम नहीं है नबी का, तवज्जो चाह रहा हूं, हाथों पे उठा के दिखाया भी है, जबान से मनकुन तो मौला कह के बताया भी है। दो काम अली से मुताल्लिक नबी के दो काम, कौल भी है और फैल भी है। जबान से मनकुन तो मौला कहा और हाथों से अपने बुलंद करके दिखाया कि कोई और मौला नहीं, ये है जिसको मैं बुलंद कर रहा हूं। तो दो काम किए ना नबी ने। तो जो इनकार करे अली का, इसका मतलब है कि नबी के दो कामों का इनकार किया, इसलिए दोहरी सजा मिली। काफिर भी हो गया और मुनाफिक भी हो गया। अब कहते हैं साहब ठीक है आप बढ़ाते अली को, चलिए नबी ने दोहरी बात कही तो ये नबी के कान का ही तो मामला है। बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है मुसलमान। असल में है क्या, वो मेरे मौला की फजीलत को मौला ही की फजीलत समझता है और हम अली की फजीलत को अली की फजीलत नहीं समझते। अकेले अली पर नहीं रुकती अली की फजीलत, वही रसूल की भी फजीलत है, वही अल्लाह की भी फजीलत है। और कई जगह ये कमाल है, नबी तक नहीं रुकती। अब बढ़िए साहब तो सब मर जाएंगे जी, और अली नहीं मरेंगे। अगर मर जाए तो अली ना रहे। अब ये सारी बातें इतनी मजबूत करने के लिए आप जैसे लोगों को जहमत देने की जरूरत थोड़ी है। अली नहीं मरेंगे, अरे भाई मैं दलील दूं आपको, जिसकी मोहब्बत चाहने वालों को ना मरने दे वो खुद कैसे मर जाएगा? अली नहीं मरेंगे। अच्छा अब एक उसूल बताता हूँ, तब कुरान से साबित कीजिए अली नहीं मरेंगे। आदम तो मर गए, बेशक आदम के लिए मौत थी, मुअय्यन मर गए। हजरत नूह भी मर गए, बानी शरीयत जी, मौत मुअय्यन थी, मर गए। इला अजलिम मुसम्मा, लिमिटेड जिंदगी लेके आए थे सर, कोई 2500 साल, कोई 2000 साल, कोई 2100 साल। जब उनकी मुद्दत पूरी हुई अल्लाह ने कहा आ जाओ, बुला लिया गया। सब मर गए ना, मुलाजा करें आप, हर एक कोई मर गया। अच्छा 2-3 जिंदा है अभी, हजरत ईसा, हजरत खिज़्र, हजरत इलियास, हजरत इदरीस, 4 पैगंबर जिंदा है ना, वो भी एक दिन मरेंगे। गौर करिएगा, सबको मौत आएगी। और अली नहीं मरेंगे। कहिए तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब कुरान के अगर खिलाफ कहे तो पकड़ लीजिए, और अगर कुरान में लिखा हो ये क्यों मर गए सारे नबी, और जो नहीं मरे वो भी मरेंगे, क्यों मर जाएंगे? असल में कानून इलाही है, सुन्नत इलाही है। तवज्जो चाह रहा हूं कि हमने हर एक को एक मुख्तसर हयात, एक लिमिटेड लाइफ, हमने एक महदूद जिंदगी दी है, और वो जब जिंदगी खत्म होगी तो वही मौत का दिन होगा। मुलाजा करें आप, तो हर एक कोई मर गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब तो मर जाएंगे साहब, अली क्यों नहीं मरेंगे? तो कुरान से पूछिए अली क्यों नहीं मरेंगे, मैं क्या जानूं? ये कुरान बताएगा, कुरान है अल्लाह का, जिम्मेदारी अल्लाह की, उसका वली है अली। तवज्जो करें आप, क्यों नहीं मरेंगे अली? अब आप जाइए साहब, ये मौत जो है, मौत ये कहाँ है? किसी फल दरख्त पे लगती है फल की शक्ल में, बादल से टपकती है बारिश की शक्ल में, दरिया से निकलती है मछली की शक्ल में। कहाँ है भाई ये जगह है मौत? कहाँ आती है मौत? आंख मरती है, कान मरता है, शाने पे मौत आती है, कलाई पे मौत आती है, जानू पे मौत आती है, सीने पे मौत आती है। वो बताइए मुझे पहले साहब मौत क्या है जहां पर मौत आती है? फाइंड आउट करके बताइए कुरान में लिख के। जबान मरती है, दिमाग मरता है, क्या मरता है भाई? कहाँ आती है मौत? मुझे बताइए ना। नहीं अब 36 आयतों में देख लो जाके, जहां मौत का तज़किरा किया खुदा ने, उनमें से 3 आयतें तो इतनी वाज़ेह हैं, अल्लाह ने हर जगह पे कहा, सूरह अनकबूत है, सूरह दुखान है, और दूसरे सूरह इरशाद हुआ कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मौत कहाँ आएगी? ना आंख पे, ना दिमाग पे, ना कान पे, ना हाथ पे, कहीं नहीं। मौत आएगी नफ्स पर। तो जो चाह रहा हूं, नफ्स पर आएगी ना मौत, तो नफ्स है तो मौत आएगी। और करिएगा, अब ये बहस ही खत्म हो गई। जब अल्लाह ने मौत का मरकज नफ्स को बनाया है, नहीं जागने जाए, जब अल्लाह ने मौत का मरकज नफ्स को बनाया है तो मौत आएगी कहाँ? नफ्स पे आएगी ना।
تو اب یہ بحث ہی ختم ہے، قرآن سچا، اللہ سچا، تم بھی سچے، مسلمان بھی سچے، عقیدہ بھی سچا، ایمان بھی سچا، اسلام بھی سچا، اب کیا بحث کی ضرورت ہے بھائی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر نفس کو مرنا ہے، موت آئے گی نفس پر، آدم مر گئے اس لیے کہ ان کے پاس نفس تھا، نوح مر گئے ان کے پاس نفس تھا، ابراہیم مر گئے ان کے پاس نفس تھا، عیسیٰ مر گئے ان کے پاس نفس تھا، موسیٰ مر گئے ان کے پاس نفس تھا، تو جہاں نفس تھا وہاں موت آ گئی، کہ پھر علی کیوں نہیں ہے؟ علی نے یہ معاملہ ختم ہی کر دیا، شب ہیرت نفس بیچ دیا، مرضیاں خرید لی، نہ نفس ہوگا نہ موت آئے گی، یہ ہے یہ ہے ابھی تو فضیلت کی ہے نا، جسے موت آ جائے، یہی تو بات ہے، یہی سب سمجھانے کے لیے کربلا ہوئی، نوکے نیزہ پہ تلاوت جو کی جا رہی ہے اور وہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، پھر نبی نے بھی تو زندگی کی گواہی دی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض انہما لن یفترقا۔ رسول کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی جدا ہوگا ہی نہیں ایک دوسرے سے، جب تک قرآن باقی ہے اہل بیت بھی باقی رہے، اور کر رہے ہیں آپ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو یہ کہ موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ یہی تو سوچ رہے تھے کہ ہم نے تلوار لگائی اور یہ مر گئے، ختم ہو گئے، یہ غلط فہمی تھی۔ یزید اس وقت بہت پچھتایا ہے کہ جب اس نے شادیانے بجا دیے اور خوشیاں منا لی کہ ہم نے حسین کو مار دیا مار دیا مار دیا، لیکن جب کربلا سے 100 کلومیٹر کی دوری پر سر نے نوکے نیزہ پر تلاوت کی اور قرآن پڑھا، پہنچی بات پہ تو قرآن پڑھ رہا ہے سر، اب حیرت میں رہ کے پھر میں نے قتل کیا کیا ہے، میں نے مارا کیا ہے؟ یہاں موت آتی ہی نہیں، جہاں موت نہ آئے اسی حقیقت کو تو اہل بیت کہتے ہیں، اسی منزل کو تو ولایت کہتے ہیں۔ آپ جو مجلسوں میں آتے ہیں، آپ جو یہ ذکر اہل بیت سنتے ہیں، اس کا فیض یہی ہے نا کہ یہ مرنے نہیں دیتا، یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ روح کو زندہ کرتا ہے، یہ نفس کو زندہ کرتا ہے، یہ اعمال میں پاور پیدا کرتا ہے اور اعمال کو اس لائق بناتا ہے کہ شرف قبولیت پائے، ورنہ کہیں نہیں، کوئی کسی کے اعمال قبول نہیں، سب کے اعمال رد ہو جائیں گے، ایک ہی فرقہ ہے جس کے اعمال قبول ہوں گے، اور کریے گا صرف ایک، ورنہ اگر سب کے اعمال قبول ہونے کا امکان ہوتا، پوسیبلٹی ہوتی، تو پھر رسول یہ نہ کہتا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، سنا آپ نے؟ ایک ہی فرقہ ہے جس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم لوگ روا روی میں گزر جاتے ہیں، کیا دوسرے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا دوسرے روزہ نہیں رکھتے؟ آپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، روزے کا نام کیا ہے قرآن میں سنا آپ نے؟ پروردگار عالم کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ 153ویں آیت، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم روزے سے اور نماز سے مدد مانگو۔ کائے سے مدد مانگو؟ روزے سے اور نماز سے۔ اب پتہ نہیں آپ بھول تو نہیں گئے کیا کہہ رہا ہے قرآن بھائی؟ نماز سے اور روزے سے مدد، کہا کہ نہیں کہا اللہ نے؟ نماز سے مدد مانگو اور روزے سے مدد مانگو، جو بھی ایمان لائے ہیں ان سے کہہ رہا ہے خدا، نماز سے اور روزے سے مدد مانگو۔ اب کہاں چلی گئی مسلمان کی غیرت؟ تو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد ہی نہ مانگو، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور روزے سے مدد مانگو۔ تو جب نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو جو نماز کو بچا لے اور کریے گا، جو نماز کو زندگی دے دے اس سے نہیں مدد مانگے۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پر کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو اور روزے سے مدد مانگو، دو سے مدد مانگی۔ یہاں روزہ نہیں کہا، قرآن میں روزے کو صوم کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صیام کہا جاتا ہے صوم روزے کو، غور کریے گا، لیکن یہاں پر قرآن نے صبر کہا ہے، زکوٰۃ کو صبر نہیں کہا، حج کو صبر نہیں کہا، کسی اور چیز کو صبر نہیں کہا، نماز کو بھی صبر نہیں کہا، توجہ کیجئے گا۔
روزے کو صبر کہا ہے، اللہ بھی تو چٹکی لیتا ہے نا، مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، روزے ہی کا نام صبر رکھا، اور سب سے زیادہ بے صبری روزے ہی میں ہے۔ افطار کا جب وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ بے صبری کہاں دکھائی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید لطیف نہیں ہے ہمارے سننے والوں میں، لطف نہیں اٹھاتے۔ ارے جس روزے کا نام صبر رکھا، مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھو، وہی تو بے صبری ہوتی ہے زیادہ۔ جلدی افطار کرو، جلدی افطار کرو، تو آپ سے زیادہ روزہ بھی رکھتے، اجا نماز آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے تو واجب ہی واجب پڑھ کے رک جاتے ہیں، بہت کم ہے جو نوافل پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، بہت کم ہے نا، ہے؟ لیکن وہاں تو اتنی نماز کی زیادتی ہے، ہم تو جمعے کی جمعے کو پڑھتے ہیں، وہاں تو جمعے کی بدھ کو ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ جی، اور زکوٰۃ بھی خوب دیتے، اچھا حج بھی خوب کرتے، سب چیز عمرہ بھی خوب کرتے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں 72 جائیں گے جہنم میں اور ایک جنت میں۔ کیوں بھائی؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا؟ اصل میں لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ نے کہا مجھے ہر نماز پسند نہیں ہے، ہر روزہ پسند نہیں ہے، مجھے ہر عبادت پسند نہیں ہے، وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص عبادت پسند ہے۔ خالص عبادت کون سی؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو، ادھر ملاوٹ ادھر نماز روزہ حج زکوٰۃ میرے کام کا نہیں ہے، میرے خزانے میں ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے، مجھے تو ہر چیز خالص چاہیے۔ سنو توحید کا مزاج، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں توحید کا مزاج ہے، نہ ایمان ملاوٹ والا چاہیے، نہ عقیدہ ملاوٹ والا چاہیے، نہ کردار ملاوٹ والا چاہیے، نہ نسب ملاوٹ والا چاہیے، نہ حسب ملاوٹ والا چاہیے، اور جو چاہ رہا ہوں نہ کیریکٹر ملاوٹ والا چاہیے، پیور خالص ہر چیز، نماز پیور، روزہ پیور، حج پیور، زکوٰۃ پیور، ہر چیز پیور چاہیے اللہ کو۔ اگر اس کی ہمت ہے آپ میں کہ ہر چیز خالص دو تو جنت کی سوچ سکتے ہو، ورنہ جنت نہیں ملے گی، تو خالص عمل پر ملے گی۔ اب میں دعویٰ کر رہا ہوں صاحب، عمل تو خالص آپ کے پاس بھی نہیں ہے، ملاوٹ تو ہمارے بھی عمل میں ہے ہر ایک میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سچ بتائیے، کوئی نماز ہے جو کلیم کر لے مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں، میں زندگی بھر نہ پڑھوں؟ ہے کوئی آپ میں سے جس نے آج تک 2 رکعت نماز اس شان سے پڑھی ہو کہ کوئی خیال نہ آیا ہو؟ نہیں آیا، سارے خیال نماز میں ہی تو آتے ہیں، نہیں آتے، سامنے کی بات ہے بالکل۔ دیکھو میں نیچر کو اس پر ٹریس کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، سوچئے گا، نمازی میں تو سارے خیال آتے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، سیف کی چابی کدھر گئی، کی کدھر چلی گئی، پتہ رکھا تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑی پریشانی میں بیوی سے لڑ پڑے شوہر، ہاں کیا کرتی ہو تم، غافل رہتی ہو، یہ ہے، اور دیکھ بھال نہیں کرتی، چابی پتہ نہیں کہاں ڈال دی، ابھی لڑائی ہو رہی تھی، جلدی جلدی وضو کیا، نماز کا وقت ہے، نماز میں کھڑے ہو، ٹھک سے خیال آیا وہاں رکھی، آگے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ ہنسنے کی بات نہیں، چلو ایک برکت کو تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کم سے کم بھولی ہوئی چابی تو یاد آئی، یہ کرنٹ برکت ہے نا، محبت اہل بیت میں پڑھی جا رہی نا، آ گیا اچھا، اب رمضان آ گیا، اور رمضان آ گیا مئی جون جولائی میں، اور آپ پاکستان میں ہو یا نہ ہو، فل گرمی، 4 بجے سے شربت بننا تیار شروع، پکوڑیاں بنائیے، افطاری بنائیے، یہ کریے وہ کریے، بن رہی ہے نا، شربت بن رہا ہے، برف لا کے ڈال دیا جائے اس میں۔ اب صاحب وہ 4 بجے سے بننا شروع ہوا، 7:30 بجے جا کے اذان ہوئی، اور اذان کے بعد اقامت ہوئی، مولانا مصلی پہ آئے، اور مولانا نے مغرب کی نماز شروع کی، اور تکبیرۃ الاحرام کہہ کے انہوں نے سورہ حمد پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ داغ دیا۔ 286 آیتیں ہیں، 2.5 گھنٹے میں ختم ہوگا۔ اب صاحب وہ نماز ہو رہی ہے 2.5-3 گھنٹے کی، 3 سچ بتائیے کیا حشر ہوگا؟ شربت ٹھنڈا ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، پکوڑیاں ساری ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور دل میں ایک کیفیت ہوگی، عجیب مولوی صاحب اس کو شوق عبادت ہے، آج ہی 3 گھنٹے کی نماز پڑھانے کی ضرورت، جو تو کر کے نماز تو پڑھ لیں گے، چونکہ ہمارے یہاں کوئی نماز توڑ کے نہیں بھاگتا، پڑھ تو لیں گے، لیکن بعد میں میٹنگ کال ہو جائے گی کہ بھائی یہ پیسنجر ٹائپ کا کیس نماز نہیں چاہیے، ہمیں تو ایکسپریس چاہیے، جلدی جلدی پڑھاؤ، جماعت کا حکم بھی یہی ہے، جلدی پڑھاؤ، دیر نہیں کرو، اپنی عبادت کا ذوق نہ دکھاؤ، جماعت میں جلدی پڑھو، پتہ نہیں بوڑھا ہے، کمزور ہے، کس کو کیا چیز کی ضرورت لاحق ہے، جلدی جلدی جماعت پڑھو،
जमात के लिए जल्दी पढ़ाने का हुक्म है, देर नहीं। बहुत सारे अपना तकवा झाड़ने के लिए बहुत घुमा घुमा के जबान और अल्फाज पढ़ना शुरू कर देते, ऐसा हुक्म नहीं हो, तन्हाई की नमाज है। ठीक है साहब, अब नमाज में कितने ख्याल आ गए? रोजा खालिस रहा नहीं रहा ना, 4 बजे से खुलूस खत्म था, नियत शरबत में पड़ी थी और पकौड़ी में, उसी की शायद 3 घंटे सजा मिली है। हो गया, हज को गए साहब, अब हज को इतने पाक होते तो कष्ट हटा देते हज वाले। हाजियों का सामान क्यों देखते हैं? इसका मतलब कि अरब वालों को भी हाजियों का एतबार नहीं है। तो भाई देख रहे हो सवाल का, भाई हज के लिए तो आते हैं मगर ये बिस्कुट भी ले जाते हैं। तो हज कहाँ रहा? खाली सोने के बिस्कुट आ गए। हज के अंदर सोने के बिस्कुट नहीं रहा ना खालिस। मुझे ये बता दो कि कायनात में एक इबादत बता दो जो खालिस हो, बस जाइए, और इबादत कबूल होगी खालिस, और वो किसी के पास भी नहीं है। और खालिस इबादत पर नजात का दारोमदार है, जो करिएगा, और वो किसी के पास भी नहीं। तो अभी तक तो मैं हदीस से सुनता था 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में, अब तो एक का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक के पास भी खालिस इबादत नहीं है। जैसे सब वैसा ये एक, इसके पास भी कोई इबादत खालिस नहीं। मगर अब बताऊंगा नहीं, अब मैं खालिस इबादत दिखाऊंगा। तो जो चारों 2 रकत नमाज खालिस नहीं पढ़ सकते, और कुरान सर पर रख के बताओ 2 घंटे से मजलिस हो रही कि नहीं? कोई ख्याल आया? नहीं आया? आया कोई ख्याल? बोल दे, कोई ख्याल आया? ये है मजलिस हुसैन खालिस इबादत, ये आजादारी है खालिस इबादत। आप समझे आप इसमें फतवे क्यों लगते हैं? डर मुसलमान को यही है कि यही कबूल हो रही है और हम रहे जा रहे हैं। ना करिएगा, बात यह है चूंकि यही सब चीजों को खुलूस पैदा करती है, यही खुलूस देती है, यही पाकीज़गी देती है, यही प्योरिटी देती है, जिसका नाम आजादारी है, जिसका नाम विलायत अहले बैत है, जिसका नाम मोहब्बत अहले बैत है। समझिएगा, किसी के बहकावे में बताइएगा, जो बता खालिस इबादत आपके पास है, तो ये मजलिस ही खालिस इबादत क्यों? कभी गौर किया आपने? हर जगह पर शैतान है, हर जगह पर है, हर जगह पे आ जाता है शैतान। कुरान ने बताया मुझे, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ शैतान न जाता। इसीलिए अल्लाह ने कहा होशियार रहो इससे, हर जगह जाता है कि नहीं? और अगर कुरान की आयतें पढ़ने लगूं तो सुबह हो जाए। कहाँ कहाँ शैतान गया? इब्राहिम के घर पहुंच गया, हजरत इब्राहिम की बीवी को बहकाना चाहा, और जो चाह रहा हूँ, हजरत आदम के घर पे पहुंच गया, बड़े बेटे से छोटे बेटे को कत्ल करा दिया, हजरत नूह की कश्ती तक में पहुंच गया, बीवी और बेटे को वरगला दिया, जन्नत तक में पहुंच गया, आदम को निकलवा लाया, काबे में पहुंच गया जो अल्लाह का घर है। अगर काबे में ना पहुंचता तो ये पत्थर काहे को मारते हो? और करिएगा, काहे को मारते हो भाई? ये 3 थम जो है पिलर खड़े हुए गए हैं हज को, और ये जमरा है, पहला दूसरा तीसरा, छोटा मझला बड़ा, कंकरिया मारते हो, पत्थर मारते हो, क्यों मारते हो? कहीं ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है, सीमेंट का पत्थर ये शैतान है? कहीं शैतान नहीं है, तसव्वुर में शबी बना ली। आहा, अल्लाह के घर में शबी बनाना जाए, शबी बना रहे पत्थर मारे जा रहे तो पहुंच गया वहां तक शैतान। हर जगह पहुंचने का इम्कान है, हर जगह पहुंच जाता है। अगर नमाज में ना पहुंचता तो ये वसवसा कैसे आता? आपने आयत पढ़ी है, क़ुल रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। युवस्विसु कैसे बना है? वसवसा, ज़लज़ला, ऐसे आता है दिल के अंदर जैसे ज़लज़ला, खून में आ जाता है शैतान का वसवास, तो हर जगह पहुंच जाता है। नमाज में वसवसा, रोजे में वसवसा, हज में वसवसा, हर जगह पे वसवसा डालता है। क्यों डालता है? मैं बड़ी गौर करता था, मगर एक जगह आते हुए दम निकलता है इसका, मजलिस में नहीं आता। जहाँ जिक्र अहले बैत हो रहा हो वहां शैतान नहीं आता, अगर आता तो वसवसा आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? अब एक रवायत सुना दूं, आप मुझे कोई रवायत ऐसी नहीं दिखा सकते कि जब जमात हो रही हो वहां फातिमा ज़हरा आती हो, हज हो रहा हो तो शहजादी आती हो। एक ही रवायत मिली, इधर हुसैन पर रोने के लिए आजादार इकट्ठे हुए और उधर ज़हरा आ गई। इसका मतलब कि आजादारी हिसारे हिफाजत फातिमा ने, और जब फातिमा का हिसार हो वहां शैतान नहीं आ सकता, वहां शैतान की गुंजाइश नहीं है। ये आजादारी शैतान से बची हुई है, मगर कोई अगर शैतान पैदा होने लगे
یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اب عزاداری پہ بھی تو شیطان پیدا ہونے لگے ہیں. عزاداری سے ہٹانا, مقصد سے ہٹانا, توہین کرنا, اور یہ ساری چیزیں طرح طرح کے وسواس ڈالنا. رونا کہاں لکھا ہے قرآن میں صاحب, ماتم کرنا کہاں لکھا ہے قرآن میں صاحب, کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے قرآن میں صاحب, یہ وہ بتائیے, یہ بتائیے, وہ بتائیے, ہر چیز پوچھتے ہیں. تبرک بانٹنا کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں. تو یہ شیطانی وسوسے تو ہیں جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کریے آپ, یہ ہے منزل. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں ولایت کا سایہ آ جائے وہاں پھر شیطان کی نہیں چلتی, وہاں شیطان نہیں پھٹکتا, وہاں شیطان نہیں آ پاتا. اور علی جس دل میں ہو وہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. نہ کریے آپ, ایک چیز اگر خالی رکھ دو تو اس پہ کچھ تو آئے گا نا. اگر کوئی چیز خالی ہے, میں کبھی کبھی آیت کا مطلب نہیں سمجھتا تھا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. منافق, مقصر, بیکار, عیبدار, بدبخت, نجس, کمینے, پلید, گندے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. بے عمل, بد عقیدہ جو بھی لوگ ہیں نا, بد کردار, اسلام سے ہٹے ہوئے, دین سے ہٹے ہوئے, ولایت سے ہٹے ہوئے, محبت سے ہٹے ہوئے, حقیقت, صداقت اور روحانیت سے ہٹے ہوئے, اپنے فرائض سے ہٹے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں سے ہٹے ہوئے. قرآن نے صرف ایک لفظ لکھا ہے ان کے لیے, فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں مرض آ گیا. بھائی کیوں آیا مرض, کیوں آیا مرض؟ آپ نے دل کو خالی رکھا ہے, کیوں تھا؟ اس لیے آیا نا. تو دل کو نسبت دی اللہ نے اپنے گھر سے. توجہ چاہ رہا ہوں, مومن کا دل میرا گھر ہے, غور کریے گا. اور اپنا گھر بنوایا مکے کی سرزمین پر, اور لوگوں سے بتایا کہ بت تو اس میں بھی آ سکتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, تو جب اس گھر میں بت آ سکتے ہیں تو تمہارے گھر میں بھی تو وسواس آ سکتے ہیں دل میں. تو اب اللہ نے تجربہ بتایا, پریکٹیکلی طور پر نبی سے کروا کے بتایا کہ جب گھر میں بت آ جائے یا کوئی چیز آ جائے تو انہیں نکالنے کا طریقہ کیا ہے. جب تک علی نہ آ جائے تب تک کعبہ پاک نہیں ہوتا. تو بغیر علی کے آئے ہوئے دل کیسے پاک ہو جائے؟ کریے گا. دلوں کا مرض اگر دور کرنا ہے تو علی سے تو رشتہ جوڑنا ہی پڑے گا. محمد صلوات بس قرآن مجید نے کسی مسئلے کو نہ تمام نہیں چھوڑا ہے, کمپلیٹ نہیں چھوڑا ہے. ساری چیزیں طے شدہ ہیں, ساری چیزیں حل کی ہوئی ہیں. دلوں میں جہاں ولایت ہوگی, محبت مرتضیٰ ہوگی, محبت علی, محبت اہل بیت علیہ السلام ہوگی, وہاں پر نہ کوئی نجاست آئے گی, نہ کوئی کپٹ, نہ چھل, نہ دغابازی, نہ مکاری, نہ عیاری, نہ بدکرداری. پاک بنا دے گی ولایت, طیب و طاہر بنا دے گی ولایت. اور جس کربلا کے لیے رو رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, اس کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے بھائی؟ بیس کیا ہے کربلا؟ کربلا کیوں بنی؟ جب 70 لاشیں اٹھا چکے حسین, اس کے بعد لشکر یزید سے پوچھ رہے, تم جانتے ہو میں نبی کا نواسا ہوں, میرے دوش پر رسول کی قبا ہے, میرے سر پر رسول کا امامہ ہے, میرے پہلو میں رسول کی تلوار ہے, میرے زیر ران یہ رسول کا گھوڑا ہے دلدل, یہ ذوالجناح آج کا ہے, یہ ہرقل بادشاہ نے بھیجا تھا, آج آیا تھا, یہ جناب عبد المطلب کی خدمت میں بھیجا تھا. کتنی عمر ہے اس گھوڑے کی؟ عقاب. ذوالجناح, ذوالجناح کا مطلب جانتے ہو؟ جناح کہتے ہیں بازو کو, ذوالجناح بازوؤں والا. تو کوئی بازو تھوڑے ہی تھے اس گھوڑے کے, اور تھوڑے ہی تھے. ذوالجناح کیوں کہا گیا؟ آپ نے غور کیا ہے اسے ذوالجناح کیوں کہا گیا؟ رسالت ماں 1 سال کے ہیں یا 1.5 سال کی عمر ہے جب ہرقل نے یہ گھوڑا بھیجا ہے. حضرت عبد المطلب مسرت پر بیٹھے اور یہ گھوڑا آیا, اور جب یہ گھوڑا آیا اور اس گھوڑے کے لیے جناب عبد المطلب نے صفات پوچھے بھیجنے والوں سے کہ اس کے صفات کیا ہے, کہ اس کی رفتار بہت تیز ہے, یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اڑ رہا ہے, یہ پرواز کر رہا ہے, اور یہ کسی غیر معصوم کو سواری نہیں دیتا. اور جو کریں آپ, یہ نبیوں کی امانت ہے یہ گھوڑا. ہرقل نے جو بھیجا تھا, ہرقل پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا نبی کی آمد سے پہلے ہی سے کتابیں پڑھ کے وہ مسلمان تھا, گھوڑا بھیجا.
क्या इस पे मासूम ही बैठ सकता है, कोई और नहीं बैठ सकता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तजर्बा करा दिया, बड़े बड़े शाह सवार थे मक्के में, मगर कोई इस पे सवारी ना ले सका। जब कोई ना ले सका तो पैगंबर ने देखा कि घर के अंदर से 1.5 बरस का वो चांद जिसके सदक़े में दुनिया पैदा की गई थी वो आया। इधर से रसूल निकले, घर से 1.5 बरस के है ना, मसनद अबू तालिब पर अकेले बैठते थे, किसी और में हिम्मत रही थी। आके जब आए मसनद की तरफ बैठे तो अब रवायत कहती है कि घोड़ा उधर से दौड़ा जैसे उड़ा। उड़ने के बाद सरकारी रिसालत में आपके सामने आया और अपना शिकम जमीन से मिला दिया और इतना अपने आप को खुश महसूस किया कि जल्दी से मेरी पुश्त पर रसूल बैठ जाए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल को 1.5 साल की उम्र थी रसूल की, पुश्ते जुलजना पे बिठाया तो जुलजना इतनी तेज दौड़ा कि लोगों के गुमान हुआ कि ये उड़ रहा है, इसका नाम जुलजना रख दिया गया। यही रवायत लिखी है करबला के अंदर भी। तो ये जुलजना था, जुलजना पे हुसैन बैठे आए, देखो ये वही जुलजना है ना, रसूल का तुम सब जानते हो, मैं नवासा रसूल का, मैं वारिस रसूल का, फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? तो एक आवाज है बुग़्ज़न ले अबी का, हुसैन हमें आपके बाप से बुग़्ज़ है। तो करबला बुग़्ज़े अली पर बनी है। तो जो चाह रहा हूँ, अली के बुग़्ज़ ने इतना बड़ा फसाद बर्पा किया कि नबी के नवासे को कत्ल किया, नबी की नवासियों के सर से चादरें छीनी गई। आपने गौर किया, आज 12 मुहर्रम हो गई है, गुजर गया, दिन चला गया। ये जानते हो तारीख कौन सी है? आज ज़ैनब के ऊपर अजीब व गरीब वक्त है, सैदानियों पर अजीब कयामत का समा टूट रहा है, चूंकि कूफे में आ रही है। ये कूफा कौन सा है? जहां ज़ैनब शहजादी थी, जहां कोई नहीं आ सकता था। मैंने रवायत पढ़ी है कि औरतें भी जनाब ज़ैनब की बारगाह में ज़ियारत का शरफ बगैर मौलाए कायनात की इजाज़त के नहीं कर सकती थी। दरख्वास्त लिखी जाती थी, मौला इजाज़त देते थे, तब मोमिन औरतें आती थी जनाब ज़ैनब के चेहरे की ज़ियारत को। क्या मरने के लिए काफ़ी नहीं है? जहाँ ये एहतमाम हो वहाँ ज़ैनब आ रही है और मनादी निदा कर रहा है, हाज़िर सबाया रसूलिल्लाह, आओ तमाशा देखने वालों, देखो ये रसूल की ज़ुर्रियत के कैदी आ रहे हैं, ये औलाद रसूल आ रही है। और जब ज़ैनब आई है तो एक छोटी सी रवायत सुनाऊंगा आपको, आपके आंसू निकल जाए और मजलिस का महासल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जब जनाब ज़ैनब आए तो जानते हैं आप अंदाज क्या था जनाब ज़ैनब का, किस तरह लाए जनाब ज़ैनब को? बेकजावा ऊंट की पुश्त पर है ज़ैनब, कजावा नहीं है, काठी नहीं है, जनाब ज़ैनब है। और अंदाजा क्या है? मसाया में सोचिए खाली और रोइए। हाथ जनाब ज़ैनब के पसे गर्दन से बंधे, चेहरा बालों से छिपा है और जनाब ज़ैनब के जानू पर एक 3 बरस की बच्ची बैठी है। जानते हो आलम क्या है उस बच्ची का? कानों की लमों से खून जारी, चूंकि बुंदे बड़ी बेदर्दी के साथ खींचे गए ना, वो दूर जो खींचे गए तो लबे फट गई कानों की और खून जारी। रुखसारों पर तमाचों के निशान, नीले हैं रुखसार शहजादी के, होठों पर पपड़ी, जबान पर कांटे, कुर्ते का दामन जला हुआ। ये बच्ची बैठी है जनाब ज़ैनब के सामने, कूफे में आ गया। अच्छा छतें भरी हुई है, बाला खाने, औरतें इतनी है पूरी कूफे की कि ऐसा लगता था कि छत जमीन पर आ जाएगी, इतना मजमा औरतों का। जनाब ज़ैनब की सवारी गुजर रही है, एक औरत ने वहां से इस बच्ची को देखा जिस बच्ची के होंठ सूख रहे हैं और जबान पे कांटे हैं, तो वो उठी वहां से और अपनी मखदुमा के पास आई, अपनी मालिका के पास आई। आने के बाद का बीबी अजीब तरह के कैदी आए हैं, आप तो कैदियों के बारे में बड़ी ताकीद करती थी कि कैदियों की खिदमत करना चाहिए, मगर आप तो अजीब तरह के कैदी हैं। का क्या है? का एक बीबी है, आप पसे गर्दन से बंधे हैं, बाल सफेद है, चेहरे पे झुर्रियां हैं और पेशानी से नूर साते हैं, और एक छोटी सी बच्ची सामने बैठी है और उसकी जबान पर कांटे हैं और होंठ सूखे हुए। अच्छा प्यासी है बच्ची, भूखी है, तो ये खाना पानी ले जा। वो खाना पानी लेके आए और आने के बाद कहे कैदन, हे असीरे जुल्म को, इस बच्ची के लिए मैं पानी और खाना लाई हूँ। देखिए जनाब ज़ैनब ने पूछा, अच्छा खाना लाई है? किसने भेजा? कहा ये मेरी मालिका ने भेजा है। कहा कबूल करेंगे, मगर पहले अपनी मालिका से ये पूछ के आ, ये सदका है या हदिया? वो आई वापस पलट कर, आने के बाद उसने पूछा कि वो बीवी तो अजीब कैदन है, अजीब तरह की खातून मालूम होती है, लोग बता रहे कि कई दिन से भूखे प्यासी है और ये बच्चे भूखे प्यासे हैं, इस्लाम इजाजत देता है, इस तरारी मसला है।
मगर ये बीबी पूछ रही है सदका है या हदिया। तो ये भी मामूली खातून नहीं थी। जानते हो जब रवायत से राज खुलता है तब पता चलता है ये मदीने में जनाब ज़ैनब की शागिर्दा थी। जनाब ज़ैनब ही ने इसको पढ़ाया था। जब पूछा कि ये सदका है या हदिया तो उस बीबी ने, उस मालिका ने अपनी खादिमा को भेजा, कहा जाके उस कैदी खातून से पूछो हदिया हुआ तो क्या, सदका हुआ तो क्या। खत्म हो गई मजलिस। आई वो रोड के करीब खड़ी हुई और आने के बाद हाथ जोड़ के कहा ये कैदी बीबी, ये असीरा बीबी जिसके बाजू बंधे हैं, मेरी मालिका ने पूछवाया है कि आप ये बताइए कि अगर सदका हुआ तो क्या और हदिया हुआ तो क्या। जरा करीब आ जा। वो करीब आई और जनाब ज़ैनब झुकी और झुकने के बाद कहा इन्न सदक़ाता अलैनल हराम। अपनी मखदूमा से जाके कह दे हमारे ऊपर सदका हराम है। बस जाके कहा खादिमा ने अपनी मालिका से कि वो बीबी कह रही है सदका हराम है। खुदा की कसम रवायत में लिखा है कि उसने चादर सर से फेंक दी और अपने गरेबान को चाक किया, आस्तीनों को उल्टा और दीवानावार घर से कहती हुई निकली कायनात में एक ही घराना है जिस पर सदका हराम है। कहीं फातिमा का घर तो नहीं उजड़ गया, कहीं नबी का चमन तो ताराज नहीं हो गया, अरे कहीं सैदानियां तो बलवे में नहीं आ गई, कहीं ये कूफे के दरबार बाजार में जहरा जादिया तो नहीं आ गई। ये सोचकर और कर रहे आई बाहर। आने के बाद करीब पहुंची, मजलिस तमाम हो रही है, एक लफ्ज है आई और आने के बाद उनके करीब खड़ी हुई बीबी आपने कहा कि सदका आप पे हराम है। कहा आपका सदका हराम है। अच्छा सदका हराम है तो सुनिए ये सदका नहीं है, ये खाना है नजर सलामती है हुसैन का। मैं हर साल सलामती की नजर दिलाती हूँ कि मेरा आका सलामत रहे। सोचो ज़ैनब ने जब ये सुना होगा क्या गुजरी होगी। जनाब ज़ैनब ने कहा अच्छा ये नजर है तो हम कबूल करते हैं, मगर एक बात बता तेरी कोई ख्वाहिश, कोई सवाल, कोई दुआ कर तू, हम आमीन कहेंगे, अल्लाह पूरी करेगा। ये हैरत से देखने लगी। जनाब ज़ैनब ने कहा हमारे इस हाल को न देख, ये मंजिले इम्तिहान है, लेकिन हमारा अल्लाह से कितना तकर्रुब है वो देख दुआ करके। इसने बता दुआ में कहा अच्छा तो एक काम कीजिए, एक दुआ कर दीजिए। कहो दुआ क्या है? कहा ये बच्ची जो आपकी गोद में बैठी है ना, लगता है यतीम है, इसका बाप मर गया है। कहा ऐसा ही है। कहा तो दुआ कर दीजिए जैसे ये बच्ची यतीम हुई मेरे बच्चे यतीम ना हो। जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना बेटी मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। आगे बढ़ी दुआ, आखिर में आके उसने कहा एक दुआ और है मेरी। कहा वो बता। कहा मैं मदीने जाना चाहती हूँ, एक जमाना हो गया मुझे मदीना छोड़े हुए, मदीने से आए हुए जाना चाहती हूँ। कहा क्या करेगी मदीने जाकर? कहा अपनी शहजादी को सलाम करूंगी, उनके खतबों को चूमूंगी। कहा कौन है तेरी शहजादी? कहा अली की बेटी, फातिमा की बेटी, हुसैन की बहन, मेरी शहजादी ज़ैनब। तो जनाब ज़ैनब ने कहा अच्छा मदीने जाएगी ज़ैनब की ज़ियारत के लिए, कदम चूमने के लिए। एक बात बता अगर तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी? कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, मैंने तो जूतियां सीधी की है। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा करीब बुलाया और बुलाने के बाद अपने बालों को उल्टा और कहा आना ज़ैनब। कहाँ पहचाना? मैं ही तो ज़ैनब हूँ। पूरी रवायत नहीं पढ़ते हैं लोग, जैसे जनाब ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब हूँ तो ये बीबी बिफर गई और कह लगी देखो बीबी अपने आप को सब कुछ कहना, ज़ैनब ना कहना। कहा क्यों ज़ैनब क्यों ना कहना? कहा आप ज़ैनब हो ही नहीं सकती। कहा क्यों नहीं हो सकती? कहा आपके सर पे चादर नहीं है, आप इसलिए ज़ैनब नहीं हो सकती। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप इसलिए ज़ैनब नहीं हो सकती। कहा क्या ज़ैनब की चादर नहीं खींच सकती, ज़ैनब के हाथ नहीं बन सकते? कहा बीबी सब कुछ हो सकता है, मगरिब से सूरज निकल सकता है, मगर ज़ैनब की चादर नहीं खींच सकती। कहा किस दलील के साथ कह रही है? तो उस बीबी ने कहा मेरे पास दलील है। कहा दलील क्या है? कहा दलील यह है जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अकबर जैसा भतीजा हो, उसकी चादर कौन छीन लेगा, उसके बाजू कौन बांधेगा? अरे ज़ैनब से रहा ना गया। एक बता सकीना देगा बीबी अपने चचा की तरफ रुजू करो ताकि हमें बता दे कि हम कौन है। जैसे इसने इनकार किया कि आप ज़ैनब नहीं है, नेज़ा थरथराया जिस पर सरे अब्बास था। एक मर्तबा आवाज आई उम्मे हबीबा अब्बास का सवाब। अरे बीबी मेरे हाथ काटे गए, मेरा सर जख्मी हुआ, दो पारा हुआ, जब मैं ना रहा मेरा आका मारा गया, अहले बैत असीर हुए, चादरें छिनी, दर दर फिरे, सयालमुल लज़ीना ज़लमु अय्यामुल क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها عليهم الصلاة والسلام. پروردگار